سب سے پہلا جرم جس نے کیا وہ ہے جس نے خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقینات کو اور وصیتوں کو پیروں تلے رون دیا، اور جس نے نبی کے محبوبوں کو قتل کیا اور نبی کے صحابہ کو قتل کیا اور نبی کے اہل بیت کو قتل کیا۔ پہلا مجرم تاریخ اسلامی میں وہ ہے جس کی بیوی عیسائی تھی، جس کے مشیر کار یہودی تھے، جو رات کے 2 بجے تک ان کے ساتھ بیٹھ کر گزارتا تھا اور ان سے مشورے کرتا تھا، اور دن میں صحابہ کرام کو شہید کرتا تھا اور علی کے خلاف پوری مہم چلاتا تھا۔ تاریخ کا پہلا مجرم وہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ کے بعد سلمان ندوی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے متعلق بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ درس قرآن کے مقدس عنوان سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کر رہا تھا۔ سلمان ندوی نے کیا کہا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس نے خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا، نبی کی وصیتوں کو چھوڑا، نبی کے محبوبوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو قتل کیا، جس کی بیوی عیسائی تھی، جس کے مشیر کار شیعہ تھے، تاریخ کا پہلا مجرم ہے۔ اور بھی اس طرح کی کئی باتیں کی ہیں۔ اصل میں سلمان ندوی ایرانی رافضی مجوسیوں کا مال کھا کھا کر اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کی زبان پر اب ایک رافضی کتا بندھا ہوا ہے۔ آپ سمجھے کہ وہی گفتگو کر رہا ہے، وہی بول رہا ہے۔ ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر احادیث سے جواب دیں گے کہ خلافت راشدہ کا خاتمہ کس نے کیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیسے تھی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے آپ سنیے، ہمارے سامنے المعجم الاوسط احادیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 6581، پوری سند ذکر کی ہوئی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، انکم فی نبوت و رحمہ، کہ تم رحمت بری نبوت کے زمانے میں جی رہے ہو۔ آگے فرمایا، وَسَتَكُونُ خلافت و رحمہ، ان قریب رحمت والی خلافت آئے گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ پہلے نبوت کا زمانہ، اس کے بعد خلافت کا زمانہ۔ ثم یکون کذا و کذا، پھر ایسے اور ایسے ہوگا، یعنی پھر کذا و کذا کا معنی پھر دوبارہ خلافت اور رحمت ہوگی۔ اب اس پہ غور کریں آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی نشاندہی کی: رحمت بری نبوت کا زمانہ، رحمت بری خلافت کا زمانہ، اور پھر اس طرح کی رحمت بری خلافت کا زمانہ۔ اس میں پہلا زمانہ تو بالاتفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رحمت والی نبوت کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت۔ امت کا اتفاق ہے کہ خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ یہ تو ہو گئی رحمت والی خلافت۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے اور ایسے ہوگا، یعنی اس کے بعد والا زمانہ وہ بھی خلافت اور رحمت ہوگی۔ اب وہ زمانہ کس کا ہے؟ وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو، خلافت راشدہ کے بعد کے زمانے کو بھی خلافت راشدہ کی طرح قرار دے رہے ہیں۔ یعنی وہ خلافت راشدہ تو نہیں ہوگا، لیکن خلافت راشدہ کی طرح ہوگا۔ اس کو ہمارے علماء تعبیر کرتے ہیں کہ اس حدیث میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت و رحمت کو الگ ذکر کیا اور قضا و قضا کو الگ ذکر کیا،
مطلب ہوگا تو اس طرح کا زمانہ، لیکن وہ زمانہ نہیں ہوگا، اس کا درجہ، اس کا معیار اس سے تھوڑا کم ہوگا۔ تو اس کا نام علماء نے کیا رکھا ہے؟ خلافت عادلہ۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت خلافت عادلہ تھی۔ اس کے بعد فرمایا ثم یکون ملکا عزوزا، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، وہ بھی ثم کے بعد فرمایا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آئے گی بادشاہت کاٹ کھانے والی۔ تو بعض ترک میں یہ روایت مختصر ذکر کی گئی ہے، اس لیے بعض قارئین اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت خلافت عادلہ تھی، لہذا سلمان ندوی کمی رافضی کا کہنا کہ انہوں نے خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جیسی حکومت فرما رہے ہیں۔ آگے سنیے ذرا دوسری روایت، تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا ابتدائی معاملہ تھا رحمت والی نبوت کے ساتھ، یعنی دین کی ابتدا کس کے ساتھ تھی؟ رحمت والی نبوت کے ساتھ۔ پھر ہوگی ثم یکون، پھر ہوگی خلافت و رحمت۔ پہلا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بری نبوت کا زمانہ، دوسرا زمانہ خلافت و رحمت کا، اور تیسرا زمانہ ثم یکون ملکن و رحمہ، اور تیسرا زمانہ بادشاہت ہوگی رحمت والی۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بری نبوت کا زمانہ، دوسرا زمانہ خلافت و رحمت کا، رحمت بری خلافت کا، یہ خلفائے راشدین کا زمانہ جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی 6 ماہ کی خلافت کے اوپر مکمل ہوا۔ اس کے بعد رحمت بری بادشاہت کا زمانہ۔ اب یہ بات بچے بچے کو معلوم ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلافت اور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت غلط نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت خلافت عادلہ تھی، رحمت بری بادشاہت تھی۔ یہ جو دونوں روایتیں ہیں، ان دونوں روایتوں کے راوی ثقہ ہیں اور سند بالکل صحیح ہے۔ آگے چلیے، ہم اس سے پوچھتے ہیں سلمان ندوی کمی رافضی سے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ مجرم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو قتل کروانے والے تھے، تو ہمیں پہلے اس بات کا جواب دو۔ یہ ذرا روایت دیکھو، صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 7001۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، آپ بیدار ہوئے مسکراتے ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خوش کیوں ہیں؟ آپ کی خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی اردوا علیہ غزاة فی سبیل اللہ، کہ مجھے اپنی امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، غزوہ کر رہے ہیں۔ یرکبون سبج ھذا البحر ملوکا علی الاسرۃ او مثل الملوک علی الاسرۃ، شک اسحاق، کہ وہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور وہ سمندری جہاز کے اوپر، بحری جہاز کے اوپر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ اب اسی روایت کے اندر ذکر ہے کہ وہ جو پہلا لشکر تھا جنہوں نے سمندری غزوہ کیا، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں گیا تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے، اس غزوہ میں شریک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی اس غزوہ میں شریک تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ کن لوگوں کو؟ جو پہلے سمندری غزوہ کر رہے تھے، اور ان لوگوں میں سب سے جو ان کا مضبوط آدمی تھا
اور ان کا جو امیر تھا وہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو دیکھ کر خوش ہو جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کو، صحابہ کو قتل کرنے والا ہو، اہل بیت کو قتل کرنے والا ہو؟ جیسے یہ سلمان نقوی رافسی برائیاں بیان کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے اور اس لشکر کی فضیلت بیان فرما رہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کروا رہی کہ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور وہیں پہ شہید ہو گئے۔ دوسرا والا سنیے، صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اس روایت کا نمبر ہے 2924۔ اس کی راویہ بھی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر، اللہ اکبر، جنت کو واجب کر لیا۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اوجبوا ای اوجبوا الجنہ، کہ انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ جب پہلا لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کر کے لے کر گئے تھے، اس پہلے لشکر کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لشکر کے جانے کی رائے دینے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اور اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب کے ذریعے سے، آپ کو تو نہیں تھا، اگر تم یہ بات مانتے ہو، نہیں پتہ تھا کہ یہ آدمی آگے جا کے کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں دکھایا کہ فلاں لوگ، فلاں آدمی جنتی ہیں اور ان میں حضرت معاویہ بھی ہوں گے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کام کرنے تھے جو سلمان نقوی رافسی کمی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو قتل کیا، اہل بیت کو قتل کیا، صحابہ کو قتل کیا، وہ تو جنتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے اتنے بڑے بڑے جرم کرنے والا جنت میں چلا جائے؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، پھر اس نے انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ ان کی بیوی عیسائی عورت تھی، حالانکہ ان کی بیوی جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی موت پر مضبوط دلیل نہیں ہے، اس کے برعکس بے شمار محدثین نے ان کی بیوی حضرت میسون کا تذکرہ مسلمانوں کے روات میں کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑے امام ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 852 ہجری۔ ان کی ایک کتاب ہے تبصیر المنتبہ بتحریر المشتبہ، پتہ نہیں سلمان نقوی رافسی نے کبھی یہ کتاب دیکھی بھی ہوگی کہ نہیں۔ اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 1280 ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں میسون بن بحدل الکلبیہ، یہ یزید بن معاویہ کی والدہ ہیں، روت ان معاویہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہے۔ اگر وہ عیسائی تھی تو کیا آپ کی کتابوں میں، یعنی اہل سنت کی، اہل اسلام کی کتابوں میں عیسائی روات کا ذکر بھی ہے؟ حضرت علامہ ابن حجر نہیں، علامہ ابن ناصر الدین دمشقی، علامہ ابن عساکر، بے شمار محدثین مورخین نے حضرت میسون کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ وہ ایک مسلمان خاتون تھی، اس کو عیسائی کہنا یہ آپ کے بغض کی نشانی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارا سامنے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی تھے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ نبی کے محبوبوں کو قتل کیا، نبی کے صحابہ کو قتل کیا، اہل بیت کو قتل کیا، تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وظائف کیوں لیتے تھے؟ جو آدمی اتنا بڑا مجرم ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ نبی کے محبوبوں کو قتل کروانے والا، نبی کے صحابہ کو قتل کروانے والا، اہل بیت کو قتل کروانے والا، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس جاتے ہیں، تحائف لیتے ہیں اور اس کی ماتحتی میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ آج اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے ایران پر،
ہم سلمان نقوی رافسی سے پوچھتے ہیں، اگر تم کو آج اسرائیل بلایا جائے اور تم سے کہا جائے کہ ہم تمہیں $1000 تحفے میں دیتے ہیں، تم قبول کرو گے؟ تم تو کبھی بھی قبول نہیں کرو گے کہ یہ تو مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ تو اہل بیت کا قاتل ہے، ہم نہیں اسے قبول کرتے۔ تو کیا جتنی غیرت تمہارے اندر ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر نہیں تھی اتنی؟ وہ کیوں وصول کرتے تھے؟ ان کا تعلقات رکھنا، ان کے پاس جانا، تحائف وصول کرنا، اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح رستے پر تھے۔